ایک تو دعا ہے آپ کی سرجری ہوئی ہے، اللہ پاک آپ کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے اور آپ دوبارہ دین کے کاموں میں مصروف ہو پائیں۔ ایک اہم سوال آمین۔ ہمارے سامنے ہے، خواتین جی بچوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بھی، لڑکی چھوٹیوں کی نسبت لڑکوں سے زیادہ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، جی زیادتی جی اور گینگ ریپ ہو رہا ہے۔ کس صحیح۔ طرح کی سزائیں دی جانی چاہیے؟ بس بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جب تک عبرتناک سزائیں ایسی نہ دی جائیں کہ جس سے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس حد تک یہ جرائم اس طرح سے جاری رہیں گے۔ اور سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ انسان کو جس عفت و عصمت کی تلقین کی گئی ہے اور اس کے لیے جو ماحول بنایا گیا ہے اسلام میں، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے، جو کوئی جرم کرے تو اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ اور اب ہوتا یہ ہے کہ اتنے سنگین جرائم ہوتے ہیں لیکن اس کی سزا، اول تو سزا ملنے میں، سزا کے وقت تک پہنچنے میں اتنا دن گزر جاتے ہیں کہ آدمی واقعی بھول جاتا ہے۔ اور پھر وہ سزا بھی اس طرح ہوتی ہے کہ جیل کے اندر اس کو قید کر دیا، اب وہ قید ہو کر مزید جرائم پیشہ بن جاتا ہے، اور زیادہ اس کو بجائے اصلاح ہونے کے خراب ہوتا ہے۔ تو شریعت نے جو عام طور سے سزائیں رکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو عبرتناک ہوں۔ جیلیں بھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ قرآن کریم نے فرمایا سورہ نور کے اندر کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو جو آپ سزا دیں تو وہ مومنین کا ایک گروہ اس کو آنکھوں سے دیکھے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ تو اس وجہ سے سزائیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو پبلک اس سے متاثر ہو، اس کو دیکھے، عبرت حاصل کرے۔ سزائے موت دی جا سکتی ہے مفتی صاحب ان کیسز میں جہاں بچوں سے ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، عورت سے ریپ کیا جاتا ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ یہ شریعت نے جو نظام دیا ہے سزاؤں کا، اس میں بڑی لچک دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چند سزائیں تو ایسی ہیں جو متعین کر دی ہیں، ان کا معیار شہادت بھی متعین کر دیا ہے، وہ بڑی سخت سزائیں ہیں، لیکن اس کا جو معیار شہادت ہے وہ بھی بہت سخت ہے۔ لیکن جہاں حاکم کو یہ پتہ ہو کہ یہ جرم سرزد ہوا ہے، اور وہ ادروائز اس معیار شہادت سے ہٹ کر بھی اگر وہ ثابت ہو جائے کسی طرح، تو اس صورت میں حاکم کو اس سزا کا اختیار ہے جس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اور تعزیر جو ہے وہ یعنی ایک معمولی سی ڈانٹ سے لے کر سزائے موت تک ہر چیز ہو سکتی ہے۔ تو آپ کے سادہ لفظوں میں یہ کہوں کہ حکومت وقت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ سائنٹیفکلی یہ ثابت جی ہو جائے کہ یہ شخص اس نے اس خاتون کا ریپ کیا ہے، ڈی این اے جی ٹیسٹ سے یا کسی دوسرے جی طریقے سے، ایک جی شفاف شہادت ہو جو قابل قبول ہو، تو حکومت صحیح، وقت کو اختیار ہے کہ اس شخص کو سزائے موت دے دے۔ بالکل بالکل ہے، 100% ہے۔ بلکہ موت کے بارے میں بھی اس میں احادیث میں صورتیں ملتی ہیں کہ موت کے لیے بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے لوگوں کو مزید عبرت ہو، تو یہ بھی اختیار ہے حاکم کو ابھی کہ آپ وہ نے، موت۔ میں جب آپ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا تو آپ نے فساد فی الارض والی کیفیت کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو کیسز جی ہیں جہاں پر جیسے قصور میں حسین خان والا واقعہ ہے، بچوں کے جی ساتھ اجتماعی طور پر ریپ کیا جا رہا ہے، مسلسل کیا جا صحیح، رہا ہے، بچیوں سے کیا جا رہا ہے، تو یہ فساد فی جی الارض کی کیفیت پیدا ہوگی، تو ایسی صحیح، صورت میں کیا حکم ہے؟ وہی ہے میں نے عرض کیا نا، فساد فی الارض کی صورت میں حاکم کو ہر طرح کا اختیار حاصل ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اور لوگوں پر اس کے اثرات کے لحاظ سے اس میں وہ سزا جس طرح مناسب سمجھے وہ دے سکتا ہے۔ تو ویسے تو حاکم اگر کوئی مستقل قانون نہ ہو تو یہ پچھلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ حاکم اپنے ثوابدید سے کوئی سزا دیتا تھا، لیکن اب ہمارے یہاں کیونکہ قانون موجود ہے تو قانون سازی کے اندر یہ گنجائش ہونی چاہیے کہ ایسے مواقع پر جو عبرتناک سزاؤں کی جہاں ضرورت ہو تو وہاں پر وہ حاکم اپنی ثوابدید سے اختیار سے ایسی سزاؤں میں عبرتناک سزا دے سکے۔